پڑھ لیں سید سجاد زین العابدین میرے امام، مل کے پڑھ لیں سید سجاد زین العابدین میرے امام، ابن شاہ کربلا کا، ابن شاہ کربلا کا، میں یقیناً ہوں غلام، ابن شاہ کربلا کا، میں یقیناً ہوں غلام، والد باقر ہے، والد باقر ہے، جد صادق و کاظم رضا، والد باقر ہے، جد صادق و کاظم رضا، سید السادات فخر اولیاء عالی مقام، سید السادات فخر اولیاء عالی مقام، اور کربلا میں عابد بیمار تھے بے حد علیل، کربلا میں عابد بیمار تھے بے حد علیل، یوں ہوا نسل حسینی کا انہی سے اہتمام، یوں ہوا نسل حسینی کا انہی سے انتظام، اور کا سانحہ کربلا کا سانحہ بے شک قیامت خیز تھا۔ کربلا دے بارے آپ دی سیرت وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک روایت جڑی مل دی اعتبار علی، آپ بہت زیادہ روندے سن، بہت زیادہ روندے سن، پوچھا امام اتنا کیوں روندے ہو؟ فرمایا مینوں کچھ نہ آکھو یار، فرمایا یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر بچھڑیا سی، ایک پتر یعقوب علیہ السلام دا آپ نو یقین نہیں سی کہ فوت ہو گیا ہے، یہ دے باوجود آپ اتنا روئے کہ آپ دی بینائی چلی گئی، فرمایا میری اکھاں دے سامنے ایک صبح دے وقت میرے کار دے 14 بندیاں نو ذبح کیتا گیا ہے، تے میں کیویں اس غم نو بھول سکنا، میں اپنے دل وچوں کیویں اس غم نو دور کراں؟ تے شاعر کہندا ہے کربلا کا سانحہ بے شک قیامت خیز تھا، چشم سر سے آپ نے دیکھا شہیدوں کو تمام، اور لکھتے ہیں شہید کربلا کے جانشینوں رازدار، پیکر صبر و رضا وہ صاحب ذیہ شان، اور آپ کی مادر جناب شہر بانو با وفا، حضرت فاروق نے ان کو کیا شبیر نام، سید سجاد زین العابدین میرے امام، ابن شاہ کربلا کا میں یقیناً ہوں غلام۔ محفل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ محترم بزرگ محمد بشیر صاحب کے اس آستانے پہ انعقاد پذیر ہے، اور ان کے صاحبزادوں نے بھائی سہیل اختر، شکیل اختر اور جمیل اختر، انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے صالح صاحب کے لیے اس کا انتظام کیا۔ بڑی خوش نصیب ہے مائی صاحبہ کہ جن کے اس ختم میں حضور کی اہل بیت کا اور اہل بیت کی عظیم شخصیت، اماموں کے امام، امام ہمام، شہزادہ تائیدار کربلا، نشانی امام حسین اور
بزرگ فرماتے ہیں ہوا ابو الحسینیین کلہم، قیامت تک کے لیے امام حسین کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے تو وہ امام زین العابدین سے چلا ہے۔ کچھ کربلا سے پہلے وصال کر گئے اور کچھ کربلا کے اندر شہید ہو گئے، باقی امام بچے اور امام سے ہی امام حسین کی اولاد جاری ہوئی ہے۔ تو تمام حسینی سیدوں کے جو باپ ہیں وہ امام زین العابدین واحد باپ ہیں حسینیوں کے۔ تو ان کا ذکر آج ہوگا انشاءاللہ، ہم اپنی توفیق کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مائی صاحبہ کو اس کا عظیم ثواب عطا فرمائے۔ محفل میں آج کی محفل جس طرح آپ نے سنا کہ محدث اعظم کی نظر کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فیضان جو ہے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور محفل میں آپ کے علاقے کے بزرگ، اصل میں بات وہی ہے کہ ایک شرط رکھی ہے کہ مننا تاں ہے جدو بندے نے دنیا تو ٹور جانا ہے، جیندیاں نو سنگ نہیں مننا، قبر نو مننا ہے، منتا چاڑنیاں۔ تو اللہ تعالیٰ سانو بلا مبالغہ اور بغیر کسی خوشامد اللہ تعالیٰ سانو مخلصین عطا فرمائے۔ اور محفل دی جان رونق حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت محمد شفیق احمد رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی سانو برکات عطا فرمائے۔ دیگر علماء تشریف فرماؤ، آپ نے سنے اور بار بار سن دیو کسی خوش نصیب اللہ نے سانو سنی بنایا ہے۔ ساڑی محفل دے اندر اللہ دے ہر محبوب دا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اسی اپنی مرضی نہیں کر دے، اسی رب رسول دی مرضی کرنے ہیں۔ تے ساڑی محبت تھلیوں شروع نہیں ہوندی، ساڑی محبت اتوں شروع ہوندی۔ اسی محبت دے پیمانے معیار آپ نہیں بنا دے، یعنی پہلے اسا عقیدہ نہیں بنایا تے پھر اسا قرآن وچ واڑیا نہیں، یا تاریخ وچ واڑیا نہیں، یا حدیث دیاں کتاباں وچ واڑیا نہیں، بلکہ جو رب نے اپنے رسول تے نازل فرمایا ہے تے حضور نے بیان فرمایا ہے، حضور دی آل صحاب نے امت تک دی تشریف فرمائی ہے، اللہ دے فضل و کرم تے صدقہ پنجا چاراں دا سنی اونوں دل و جان دے نال مندے۔ اور دنیا زندگی دے اندر، دنیا دے اندر کوئی بھی اہل باطل اہل سنت دے سامنے آ سکدے ہی نہیں، آوے گا تے سازش اور مکاری کر کے آوے گا، چکر بازی نہ آوے گا اور چکر بازی نہ نکلنے دی کوشش کرے گا۔ کدے بھی اصول تے ایک سیکنڈ بھی اہل سنت دے سامنے کوئی بد عقیدہ بندہ مائی دلال کھلو ہی نہیں سکتا۔ باقی بندے تو مداری بھی ول کٹھے کر لیندے نہیں سمجھے، اور انج کٹھے کر دیں انہوں تے کام کٹ گیا۔ اور کئی باری لنگنا تے بڑی جلدی ہونی تے جے انہوں دی کان وچ آواز پہ جانی تے دل ہی نہ کرنا ہلنے تھے، انج جو بن کے لیندے سن بندے نو، ذہن میں بن لیندے، اے کوئی کمال نہیں۔ اس واسطے کر کے حضرات گرامی اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو، چونکہ رسول قرآن نے فرمایا ایمان والے نے جڑے اللہ دے نال سب تو پہلے ڈاڈی ترکڑی محبت کر دیں، اتوں محبت شروع ہوندی، جڑی محبت این شروع ہوئے وہ پھر ڈولن نہیں دین دی، وہ پھسلن نہیں دین دی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوندے نے جڑے اللہ نال سب تو پہلے شدید محبت کر دیں، اشد محبت کر دیں، اس تو اتحاد کوئی نہیں۔ سب تو زیادہ محبت کتنا کر دیں اللہ نال، کیوں؟ رسولہ نے فرمایا احب اللہ، میرے آقا نے خود محبت دی ترتیب بیان فرمائی، محبت دی ترتیب بیان فرمائی، فرمایا اللہ نال محبت کرو، سب تو پہلے فرمایا اللہ نال محبت کرو، کیوں؟ نالی وجہ لما یغزوکم، تو انہوں رزق دیندہ ہے، تو انہوں نعمتہ دیندہ ہے، میں نے بھی تو ہی پیدا کرنے آنا، رسولہ دے رسولوں بھی تے اللہ پیدا کرنے آنا ہے نا، محبوب نو چننے والا بھی تے اللہ ہے نا، محبوب دی آل صحاب نو چننے والا بھی تے اللہ ہے نا، تے سب تو زیادہ محبت لائق تو ہی ہونا چاہیے نا، کہ جن نے سارا کچھ پیدا فرمایا ہے، تے حضور نے فرمایا اللہ نہ پہلے محبت کرو، پھر احبونی بحب اللہ، محبت دی کڑی جیڑی ہے نا اتوں شروع ہو رہی ہے۔
فرما اللہ نہ کرو تے اللہ دی وجہ تو میرے نال کرو، اللہ دی وجہ تو، او سائیاں اپنی وجہ تو نہیں، بیٹا نہ بنا دے وے جے، فرمایا اللہ دی وجہ تو میرے نال محبت کرنی ہے، میں اللہ دا رسول بھی ہاں، اللہ دا بندہ بھی ہاں، عبدہ و رسولہ۔ اچھا اور اگے فرمایا اگلی ترتیب فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، فرمایا میری وجہ سے میرے اہل بیت، میری وجہ سے، اے وجہ سمجھ جاؤ تو گال ختم ہے، فرمایا میری وجہ سے، اور کہیں دی تھی میٹر روک جاندہ ہے، بس اہل بیت کا محبت کا ذکر ہوا ہے، نہیں یہ دو نمبری ہے، یہ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو ہے، اور یہ اہل سنت کا مزاج نہیں، اہل سنت کا طریق نہیں ہے، یہ رافضیوں کا مزاج ہے، یہ ان کی نقل ہے کہ صرف اہل بیت کی محبت کی بات کرنا۔ اللہ کے رسول نے محبتوں میں فرق نہیں کیا، جس طرح حضور نے فرمایا نا میری وجہ سے میرے اہل بیت سے کرنی ہے، بولو میری وجہ سے، دوسری طرف فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے کی۔ پتہ یہ چلا جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کے تمام صحابہ کی، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ، بلکہ آگے حضرت ابو سفیان، بلکہ حضرت وحشی بن حرب، حضور کے جتنے صحابہ ہیں، بلکہ حضرت معاویہ کی والدہ سیدہ ہند، جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ رب کا شکر ادا کرے۔ یہ ساری محبتیں تب ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے محبوب کی سچی محبت دی ہے۔ اگر حضور کی سچی محبت نہ ہوتی تو ان سب کی محبت نہ ہوتی۔ اور یہاں ایک بات غور سے سنو، خود امام زین العابدین کا فرمان آپ کو سناؤں۔ کچھ لوگ آئے عراق سے آ کر انہوں نے پل باندھنے شروع کر دیے، مبالغہ غلوف بڑھانے لگ گئے، بڑھانے چونکہ تھلے کھلوندے ہی نہیں، نہ عادت نہیں، اتنی دیر تک چس نہیں آمدی جب تک یہ نہ کیے کہ اے 12 امام نبیاں تم یا اللہ، آنکھوں استغفراللہ، اگر ہم سینہ تان کے کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ہم مولا علی کو نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے، ہم نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے آ کے ایسے ہی کام شروع کر دیا، باتیں شروع کرنے، لیکن امام برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ہدایت دے، کیسے جہل بدبخت لوگ ہو تم، فرمایا تم نے کیا شروع کر دیا، اللہ سے ڈرو۔ فرمایا یہ کیا اندازہ ہماری محبت کا، فرمایا اہل العراق احبونا، فرمایا احبونا حب الاسلام، اے عراقیوں ہمارے ساتھ اپنی مرضی والی نہیں، ابن سبا کی مرضی والی نہیں، ہمارے ساتھ رب رسول کی مرضی والی محبت کرنی ہے۔ سنیو بڑی وڈی گل جی سمجھو، چاکو سبحان اللہ۔ گمراہی تو شروع ہوندی نہیں جی میرے دل وچ مولا علی دی چوکھی محبت ابو بکر نال تے میں پھر نہیں مندا، یار ٹھیک ہے ابو بکر دی صحابیت بھی مننا، خلافت مننا، لیکن میرا دل نہیں مندا، چونکہ میں مولا علی نہ زیادہ کرنا تے پھر میں آنا نہیں یار، باقی گلاں صحیح نے لیکن افضل تے مولا علی نے، افضل تے مولا علی نے۔ این دی محبت اللہ رسول نو نہیں چاہیے، اپنی مرضی والی۔ امام زین العابدین نے آکھا اپنی ساڈے نال اسلام والی محبت کرو، ساڈے نال اسلام والی محبت کرو۔ اسلام شروع ہوندا ہے قرآن تو، تے میں تاں ایت پڑھیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام دے پہلے جڑی کھیتی نے نا، پہلے جڑے پھول بوٹے نے، انہاں دا نام اولین مہاجرین انصار ہے، جنہ اسلام نو بنیاد، جنہ اسلام دی رکھی، اسلام نو جمایا، جنہ دے صدقے اسلام ملا، جنہ کاروبار چھڑیا تے بدر دے اندر تے او دے اندر قربانیاں دتیاں تے انہاں جناب اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا، جتھے رب رسول دے دین نو لوڑ پئی انہاں اپنی کوئی شے نہیں بچائی، گھر بھی چھڈیا، باہر بھی چھڈیا، اولاد چھڈی۔ جڑے اہل مدینہ سن انہاں اگر کسی دیاں 2 بیویاں سن تو انہاں ایک نو طلاق دے کے مہاجر صحابی دے نال نکاح تک فرما دیتا۔ ایک کام چھوٹا جے ہے، ایک دے آپ نے تو سوچو ہیں جو ہو سکتا ہے،
بھئی کوئی دوروں آوے بھئی پرلے کو علاقے ضلع چو آ جاوے تھے تو تھی آکھو ٹھیک ہے میریاں 2 بیویاں میں تل ایک نو جناب فارغ کرنا تو نکاح کر لے بولو تے ایمیں تو نہیں اللہ نے فرمایا قیامت تک اونا جنت وے جانا ہے رب اونا تے راضی ہے جنہ اینا دے پیچھے پیچھے رہنا ہے اینا ولین سابقین مہاجرین انصار دے جنہ پیچھے رہنا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ تاں راضی ہے جے مہاجرین اولین انصار دی پیروی کرنی جائے اس واسطے کر کے حضرات مولا علی نے فرمایا اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غال یا اللہ اس بندے تے بھی لعنت کر جڑا ساڑے نہ بغض رکھے تے او دے تے بھی لعنت کر جڑے اپنے مرضی دی ساڑے نہ محبت کرے اپنی مرضی دی اسی اپنی مرضی دی نہیں کر دی اسی رب رسول دی مرضی دی کرنے اے ساڑی خوش نصیبی حضرات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ 36 ہجری دے اندر آپ بھی ولادت ہوئی اور ایک چیز ذہن میں رکھو یہ چیزاں ہوندی ہیں نا طریقے پدائے طریقے وصال ایک حتمی نہیں ہوندی ہیں بہت زیادہ اختلاف ہوندہ تسی ساریاں گلاں چھڑو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدو وصال فرمایا ہے مشہور ہے یہ نا کہ 1.25 لاکھ کم و بے صحابہ سن بولو لیکن آپ دے وصال وچ پھر بھی اختلاف ہے بولو آپ دے وصال وچ ولادت آپ دی پہلے رہ گئی نا لیکن آپ دے وصال وچ جدوں اسلام پھیل چکے ہیں حضور دے صحابہ موجود نے پھر بھی آپ دے وصال دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے کہ آپ وصال کس دن فرمایا ہے تے انہاں گلاں اتنا گھبرائی دا نہیں گل پھر اتھے ہی آ گئی کہ بھئی اگر ساڈا کوئی باپ ساڈا رشتہ دار 3 دسمبر فوت ہویا ہے تے 3 دسمبر نو او دا ختم کرنا فرض بولو مستحب ہے تے مسلمانی دے نال تعلق رکھنا تے مسلمانہ دی عزت کرنا انہاں دے جذبات دا لحاظ رکھنا اتحاد نو قائم رکھنا یہ بہت بڑا فرض ہے میں لمبی گل نہیں کرتا میں تھوڑی باشت نہیں کرنی کر دیتی بھئی مستحب کو ہم آگے لے گئے اور جو فرائض ہیں جو اصول ہیں انہیں ہم نے چھوڑ دیا تو اس وجہ سے کر کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے اچھا آپ 36 ہجری میں پیدا ہوئے مہینے کے بارے میں بھی بلکہ ہے ہی ذکر نہیں بس بعد والوں نے کیا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی حضرت امام زین العابدین کی شعبان کے مہینے میں دن جمعرات تھا یا جمعہ تھا جس دن امام زین العابدین اور آپ اس وقت جب مولا علی شہید ہوئے اس وقت 3-4 سال آپ کی عمر مبارک تھی امام زین العابدین کی آپ کی کنیت کیا ہے ابو الحسین آپ کے بیٹے کا نام آپ بیٹوں میں بھی اختلاف ہے کتنے بیٹے ہیں کس نے بہت زیادہ بھی تعداد گنوائی ہے آپ کی بیٹیوں کی بیٹوں کی لیکن مشہور اور زیادہ جو ہے وہ تقریباً 12 تک آپ کے بیٹے ہیں اور تقریباً اس کے قریب آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے حسین ایک کے بیٹے کا نام ہے حسن ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ ایک بیٹے کا نام ہے سلیمان ایک بیٹے کا نام ہے جعفر آپ کے بیٹے کا نام محمد جنہیں باقر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کر کے آپ کے ایک بیٹے زید بولیے آپ کے بیٹے کا نام امام زید شہید جنہیں کہا جاتا ہے جو شہید ناموس ابو بکر و عمر ہیں جو حضرت ابو بکر عمر کی عزت کے دفاع میں اور اپنے بڑوں کے عقیدے کو بیان کرنے کے ان کے لحاظ سے جرم میں شہید ہو گئے لیکن ابو بکر عمر کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کی یہ آپ کی تربیت ہے آپ کی امام زین العابدین کی تربیت ہے آپ کے یہ شہزادے ہیں اسی طرح کر کے حضرات گرامی آپ کے جو القاب ہیں ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ اور بھی آپ کے القاب ہیں ہاں کنیت ایک آپ کی ابو بکر بھی ذکر کیا بعض علماء نے اونچا کہیں سبحان اللہ ابو بکر آپ کے شہزادے کا نام پھر ان کے لحاظ سے ابو بکر بھی ہے بولیے اور اسی طرح آپ کے ایک بیٹے کا نام جو بڑا عام ہے جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ ان کے ذکر کے صدقے آ گیا آپ کے بیٹے کا نام عمر بھی ہے او جی کارنو اگ لا دیتی تے دروازہ ساڑ دیتا اچھا دروازہ سڑے ہوندا جدی نانی دا دروازہ دادی دا سڑے آوے او پتا دا نا عمر رکھ دے تو تے دوروں وے کے نس جانے شیطان آ رہا بول تے بھئی گھر وچ عمر رکھ دے
گھر وچ عمر تے جی امام زین العابدین وچ گھر دے اندر عمر ہے تے اندروں آوازاں بھی تو عمر عمر دیاں آندیاں نے ایتھے جے گھر وچ عمر ہوے تے گلی وچ آوازاں بھی تو عمر دیاں جانیاں آئے ہائے ہائے بیٹے دا نام عمر ہے بیٹے دا نام عمر ہے اور اے عمر جڑے نے اے وڈے ہوئے نے اور صاحب روایت ہوئے نے اور عالم ہوئے نے فاضل ہوئے نے فقیہ ہوئے نے انہاں نے بعد بزرگاں تو روایتاں کیتیاں تابعین تو روایتاں کیتیاں خود اپنے والد تو روایتاں کیتیاں محدثین نے عمر بن علی بن حسین بن علی عمر اور اے اصول کافی وچ لکھے ہے جتھے امام زین العابدین دا ذکر ہے نا اوتھے آپ دے اولاد وچ عمر دا ذکر موجود ہے اصول کافی وچ عمر دا ذکر موجود ہے کہ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام کیا تھا عمر تھا آپ کے القاب جو ہیں ان میں سے آپ کا مشہور لقب زین العابدین آیا اور ایسا غالب آیا کہ آپ عام بندے آپ کے نام سے ہی ناواقف ہیں پتہ ہی نہیں عام بندوں کو نہیں پتا کہ آپ کا نام علی ہے بن حسین بن علی زین العابدین یہ آج کے سیدوں کے لیے سبق ہے زین العابدین ساڑھے وڈے اتنی عبادت کر دے سن امام ہو کے بولو کی ہو کے وقت دے امام ہو کے امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھے ہے کہ حضرت امام زین العابدین اپنے دور دے اندر اپنی جلالت شان دے اندر اے اتفاق علماء دا اپنے دور وچ ہر لحاظ دے نال علم دے لحاظ نال فقہ دے لحاظ دے نال عبادت دے لحاظ دے نال تقوی دے لحاظ نال امام زین العابدین اپنے دور وچ سب دا اتفاق ہے کہ آپ سب تو یگانہ تے وکری شان دے والد سن امام زین العابدین جنہ دوبارہ امام محمد بن سعد فرماندن قانا علی بن حسین فرمایا ثقتا مامونا کثیر الحدیث رفیعا عالیا حضرت امام زین العابدین بڑے ثقہ سن اور بڑے سچے آدمی سن مامون سن کثیر الحدیث یعنی آپ چھوٹے جنی بہت بڑے محدث سن آپ دے کول کثیر حدیث سن آپ بہت ہی بلند شان اور عظمت دے مالک سن کون امام زین العابدین اور آپ دی یہ شان ہے کہ جدوں حضرت عبداللہ بن عباس آپ نو ویکھدے سن آمدہ کہندے سن مرحبا بالحبیب ابن حبیب آئے ہائے کہندے سن آئے کون آیا ہے میرے حبیب دا پتر حبیب آ گیا ہے میرے حبیب حسین دا پتر زین العابدین میرا محبوب آ گیا نو مرحبا مرحبا کون کہندے سن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اے شان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اتنے بلند شان اور فقہائے مدینہ چاپ دا شمار ہے اے دے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے دے اندر ذرا بھی آپ نے ہچکچاہٹ کو کام نہیں لیا آج کل جہل پتہ کی کہندے ایک خود سنیا میں ایک بندہ میرے کو پوچھتا ہے جی ایک بندہ آدھا ہے کہ بھئی غیر سید سید دا استاد ہو ہی نہیں سکتا غیر سید سید دا استاد نہیں سید سکھنے والا نہیں ہوندہ سید سکھانے والا ہوندہ ہے میں کہتا جمدی سکھانے والا ہوندہ ہے بغیر سکھے سکھانے والا ہوندہ ہے میں کیا اگر یہ گل ہوندی کہ بھئی پھر اے بھی کہہ دینا بعض اے بھی کہہ دینا کہ سید دی غیر سید پیچھے نماز نہیں ہوندی میں کہ سیدہ دا باپ مولا علی 25 سال بولو 25 سال 5 دیہڑے نہیں 5 مہینے نہیں 25 سال غیر ہاشمیہ دے پیچھے نماز پڑھ دے غیر ہاشمیہ دے پیچھے چلو صدات اگر بنو ہاشم نو صدات کو وہ سارا تو پھر بھی غیر ہاشمیہ دے پیچھے بنو عدی دے پیچھے بنو تیم دے پیچھے بنو امیہ دے پیچھے حضرت عثمان غنی کون سن اموی سن انہاں دے پیچھے نمازاں 12 سال سب تو زیادہ نمازاں حضرت عثمان دے پیچھے پڑھیاں سب تو زیادہ دور ابو بکر عمر نال سارے زیادہ دور کدا ہے حضرت عثمان غنی دا تو حضرات گرامی آج دے سید نہیں جی سید سیکھتا نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود محدث مدینہ ہو کے فقیہ مدینہ ہو کے شہزادہ رسول ہو کے آل نبی اولاد رسول ہو کے باب مدینہ تو علم دا پوترا ہو کے بے کے حضرت امام زین العابدین علم دین حاصل کر دے رہے
مدینے جا مکے جا کسی آکھیا عجیب گل ہے تسی قریشیاں چھڈ کے تے تسی جناب بنو عدی دے غلاماں دے کول علم سیکھدے ہو پے. آپ نے فرمایا علم علم کیا ہے؟ فرمایا علم ایسی چیز ہے، فرمایا یہاں سے حاصل ہو، جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا، یطلبو من حیث کانا، فرمایا جہاں سے بھی علم حاصل ہو وہاں سے علم کو حاصل کر لینا چاہیے. علم حاصل کرنے میں جھجک محسوس نہیں. آپ اتنے بڑے امام ہو کے، اتنی بڑی شخصیت ہو کے، آپ نے ذات پات کا فرق ختم کر کے، حسب و نسب کے فرق سے، امتیازات سے ماورا ہو کے امام ذی العابدین نے کسی چیز کا پرواہ، لوگ کہتے تھے شرمسار کرتے تھے حضور آپ کی یہ شان نہیں ہے، آپ کہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جہاں سے نفع ہو بندے کو وہاں سے نفع لینا چاہیے. دیکھو سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نال نال تواڈی ذرا تھکاوٹ بھی لیندی جائے کیونکہ ذرا نویاں نویاں گلاں سے ذرا تھوڑے جے بوجھ لوڑا پیندے ہیں. آپ فرماندے نے علم و باج کرے فقیری. حضرت امام ذی العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دو باتیں خاص کر اپنی اولاد کو سبق دیں. ایک یہ سبق دیا پوری امت کو، بالخصوص اولاد کو. آپ نے بتا دیا کہ علم بڑا ضروری ہے، علم بڑی عظیم دولت ہے. کبھی بھی بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نے بس کر لی، میں بڑا امام ہو گیا، میں بس جناب بہت بڑا محدث ہو گیا، بڑا علامہ ہو گیا، بڑا بہت ہو گیا، عالم ہو گیا. فرمایا نہیں، بندے کو جہاں سے علم کی نئی بات ملے ضرور حاصل کرنی چاہیے. آپ کے ارشادات میں سے یہ بات بھی ہے، آپ نے فرمایا جو بھی کوئی علم تجھ سے پہلے حاصل کر لے، فرمایا اس علم میں وہ تمہارا امام ہو گیا ہے. فرمایا عمر میں چھوٹا ہو پھر بھی تم نے شرم محسوس نہیں کرنی، جو بھی کسی علم کے اندر تم سے پہلے علم حاصل کر گیا وہ تمہارا امام ہو گیا. امام ذی العابدین نے اس چیز کو بالکل محسوس نہیں فرمایا. اگر کوئی کہتا آپ کہتے نہیں یہ بہت ضروری ہے. آج کے سادات کے لیے یہ پیغام ہے کہ امام ذی العابدین جیسی شخصیت بھی آپ علم کے ساتھ اتنا جناب تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنا تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اتنی لگاؤ محبت رکھتے ہیں، پھر بھی حاصل کرتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے میں چھوٹے کے پاس بیٹھا ہوں، میں بڑے کے پاس بیٹھا ہوں، میں کسی غلام کے پاس بیٹھا ہوں، بلکہ آپ ہی فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے سردار سخی لوگ ہیں، آخرت کے سردار علماء دین ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں. کس نے فرمایا؟ امام ذی العابدین نے. اچھا ایک اور بات آپ کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اولاد رسول ہونے کی وجہ سے ایک درہم بھی نہیں کھادا. آئے ہائے اے تے کوئی تلوار نہ کٹ نہیں آئی دیا پیراں واسطے کہ جنہ تندے سارے بند کر کے تے جناب سارے بہ کے گلیاں تے بہ گئے سارے. امام ذی العابدین نے ایک درہم اس لحاظ سے نہیں کھایا کہ آپ اولاد رسول تھے. اگر کسی نے دیا آپ نے دل رکھ لیا، پاس رکھ لیا، بعد میں غریبوں میں تقسیم فرما دیا. یہ آپ کا طریقہ تھا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. امام حضرت مولا علی کے بارے میں کوفے کے اندر ایک مقام ہے، وہاں مولا علی کے پاس ایزار نہیں ہے، آپ کے پاس تہبند نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں. مولا علی ایک جگہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں لوگوں یہ کو مجھ سے تلوار لینا چاہتا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، میں بیچنا چاہتا ہوں. کیوں علی کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرے پاس اظہار نہیں ہے، میں نے اظہار خریدنی ہے. خدا کی قسم اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تلوار فروخت نہ کرتا. علم باج رب
لنگر پکے تو بغیر لنگر نہیں جان دیں، کمزوری نال نہیں جاؤ گے انشاءاللہ۔ سارے پڑھ لو زور لا لو، میں قربان